السلام علیکم دوستوں، گھومتے گھامتے ہم اس فاؤنڈیشن وال پہ پہنچے تو سوچا کہ اسی جگہ ریکارڈنگ کر لی جائے۔ یہ پانی کا شور اس قدر زیادہ تھا کہ کان پڑی آواز نہیں سنائی دے رہی تھی۔ ہم نے پھر اس ریکارڈ کی ہوئی آواز کو بند کرنے کے بعد یہاں دوبارہ وائس اوور کی، پر ادھر جو آواز اٹھی ہے اس کی باز گشت تادیر سنائی دیتی جائے گی۔ جج ہمایوں دلاور نے، جو کہ اپنے فیس بک پر پہلے ہی عمران خان کے خلاف ناپسندیدگی کا اظہار کیا تھا، اپنی منصفی کی کرسی سے انصاف نہ کر پایا اور عجلت میں اس نے بلکہ افراتفری میں اس نے نامکمل ادھورے فیصلے کیے، جس کی پاداش میں سابق وزیر اعظم عمران خان کو سلاخوں کے پیچھے جانا پڑا اور اس کے بعد وہ جناب خود لندن روانہ ہو گئے، وہ بھی کسی اور جج کا حق مار کر۔ ادھر یہ ہوا اور اس طرف لندن کی سنیے کہ ایک فرزند زمین نوجوان شایان علی نے لندن ایئرپورٹ پر ہمایوں دلاور کا غلط فیصلے پر ان کا شاندار استقبال کرنے کی تیاری کی، مگر جج صاحب بھی کوئی کم نہیں تھے۔ پتلی گلی سے کنی کترا کر، کان دبا کر اور شنید ہے کہ برقع لپیٹ کر نکل گئے۔ جناب وہ لندن کے ہول یونیورسٹی گئے اور کیا کرنے گئے ہیں؟ انسانی حقوق پر تربیت لینے اور انصاف کے مزید اصولوں کی تربیت کے حصول کے لیے سیمینار اٹینڈ کرنے۔ پر یہ نوجوان وہاں بھی پہنچ گیا۔ پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ علاوہ ازیں عوام نے یونیورسٹی کے نام ای میل کے انبار لگا دیے اور اس طرح یونیورسٹی کو اس بات سے واقفیت دلائی کہ یہ شخص پاکستان میں کس طرح کے فیصلے کر کے یہاں آیا ہے۔ یونیورسٹی کو اپنی ساکھ بچانے کے لیے، اپنی عزت بچانے کے لیے صفائی پیش کرنی پڑی، یہ کہہ کے کہ ہم نے ان صاحب یعنی ہمایوں دلاور کو نہیں بلایا تھا، بلکہ سپریم کورٹ سے کہا تھا کہ وہ جو مناسب امیدوار ہے ٹریننگ کے لیے بھیج دے۔ اس ایک غلط شخص کے غلط فیصلے کی وجہ سے یونیورسٹی کی عزت بھی داؤ پہ لگ گئی۔ یونیورسٹی کو اپنی ساکھ برباد ہوتی دکھائی دی تو انہوں نے اپنی صفائی پیش کر دی اور بات اتنی بڑھی کہ لندن پولیس تک پہنچ گئی۔ اب ادھر کا حال سنیے کہ نوجوان بلاول بھٹو زرداری کو بھی اپنے مستقبل کی فکر پڑ گئی ہے کہ یہ جو غلط فیصلہ عمران خان کے خلاف ان کے بڑوں نے یعنی ان کے اباؤں میں کون کون شامل ہیں؟ شہباز شریف، نواز شریف اور زرداری صاحب نے جو مل کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ کسی نہ کسی طرح گھیر گھار کے غلط سلط فیصلے کروا کے عمران خان کو جیل بھجوایا جائے، تو یہ جیل جانے والا کھلاڑی رہائی کے بعد جب باہر آئے گا تو انہیں ایک چٹکی میں اڑائے گا اور ان کے یعنی بلاول بھٹو کے اور مریم نواز کے لیے نہایت خوفناک ثابت ہوگا۔ بلکہ بلاول کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ وہ سب کے لیے بہت خوفناک ثابت ہوگا، اور جتنا وہ جیل جانے سے قبل خوفناک تھا، پی ڈی ایم کے لیے مزید خوفناک تر ہو جائے گا۔ جیل سے نکلنے کے بعد وہ پہلے سے زیادہ خطرناک ہوگا۔ یوں ہم نوجوانوں کی سیاست خطرے میں پڑ جائے گی۔ دوستوں، اس ایک غلط فیصلے سے آئین و قانون کو جس طرح منہ کی کھانی پڑی ہے، پاکستان میں وکلا برادری اب نمایاں طور پر اس کے خلاف سامنے آ گئی ہے تاکہ آئین کی پاسداری کی جا سکے اور قانون کے حرمت کو بچایا جا سکے۔ دوستوں، بیرسٹر اعتزاز احسن، سردار لطیف کھوسہ کے علاوہ بھی لاہور ہائی کورٹ کی سائمہ صفدر نے بھی ایک پٹیشن دائر کی ہے کہ توشہ خانہ کیس کو ختم کیا جائے اور سپریم کورٹ اس کیس کو براہ راست سماعت کرے اور اس مدت تک جب تک کہ سپریم کورٹ میں یہ کیس چلے عمران خان کو رہائی دی جائے۔ اس کیس میں جج ہمایوں دلاور، پراسیکیوٹر اور اسلام آباد حکومت کو سائمہ صفدر نے فریق بنایا ہے۔ جج ہمایوں دلاور جس تیزی سے
غلط سلط الٹ پھیر فیصلے کر کے لندن کی جانب اڑ گئے تھے۔ اسی غلط فیصلے کی وجہ سے وہ جگہ جگہ خود کو پھنسا بیٹھے ہیں۔ اور عمران خان کے بارے میں یہ جو غلط فیصلہ ہوا ہے، اور دوم یہ کہ دوسرے کا حق مار کر بہول یونیورسٹی لندن گئے، اور پھر وکلا کا کیس بھی وکلا کا اس کیس میں انہیں بھی فریق بنا لینا، یعنی گھوم پھر کر وہ دوبارہ اسی شکنجے میں آ گئے ہیں جس میں انہوں نے عمران خان کو پھنسایا تھا، اور اب وہ وہیں آئیں گے جہاں سے چلے تھے۔ دوسروں کے لیے گڈھا کھودنے والا خود گڈھے میں گر گیا۔ اس میں تو عمران خان کا فائدہ ہی ہوا، وہ نہ جھکے گا نہ بکے گا، وہ اسی طرح سر اٹھائے رہے گا جس طرح پہلے بھی اٹھائے ہوا تھا۔ بس فائدہ اسے یہ ہوا کہ اب مزید عوام کی ہمدردیاں اس کے ساتھ ہو گئی ہیں۔ اس کے جیل جاتے ہی پشاور میں جو شاندار کامیابی الیکشن میں حاصل ہوئی ہے وہ تو مثالی ہے، وہ ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔